السلام علیکم۔ زمانے عدالت میں بھی نماز باجماعت اور اوراد و وظائف کا اہتمام تھا۔ شیخ کا نام شروع میں لکھا ہوا ہے۔ زمانے عدالت میں بھی نماز باجماعت اور اوراد و وظائف کا اہتمام تھا۔ یہ نہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی تو چھوڑ دیا، بہت دن تک پڑھا تھا اب چھوڑ دیا۔ تاخیر دم تقریر خیر العمل معدی مائل ہے، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔ زمانے عدالت میں بھی نماز باجماعت اور اوراد و وظائف کا اہتمام تھا۔ یوم وفات 28 ذی الحجہ 1118 جمعہ کی صبح کو فجر کی نماز کے لیے باہر آئے تھے۔ بے ہوشی ہو جانے کے بعد بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ شیخ کا وہاں لکھ رہا ہے۔ عین عالم نظام کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ اللہ ہم سب کے خاتمہ بالخیر اس کو کہتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر، اللہ ہم سب کے خاتمہ بالخیر کو کہتے ہیں۔ بے ہوشی میں بھی یاد الہی سے غافل نہ تھے۔ عین عالم نظم میں کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ جو زندگی بھر کرتا رہے گا تو آخر میں چھوڑ دے گا مولانا۔ اسی طرح پر خیر العمل مادی والے بہترین عمل ہے جس پر مداومت کی جائے۔ جب آدمی ہمیشہ مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ بیماری کی حالت میں بھی، بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ جاری رکھے گا۔ عالم نظام میں بھی کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے ہی رہے۔ اللہ ہم سب لوگ حال ہی بنا دے۔ یہ کثرت رہے گی، تواتر تو ہوگا ایسا۔ آپ نے پہلے یاد نہیں کیا تو پھر اخیر میں زمانے نہیں چلے گی۔ سے ذکر حضرت تمہارا ذکر کرتے ہی رہتے تھے۔ حضرت فجر بعد بھی ٹہلنے جاتے تھے، اب مجید بات بھی جاتے تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ کچھ کہتے تھے کہ آپ تو سمجھتے ہیں میں ٹہلنے جاتا ہوں، کہاں ہے مطلب بہت لوگ رہتے تھے۔ میں قرآن شریف پڑھنے جاتا ہوں، ورد کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ حسب سویڈن جاتے تھے، رشیا کیا، گئے، گھمایا پھرایا۔ حضرت نے دیکھا بھی نہیں، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب بیچارے بہت خاص حضرت کے مقرب تھے، انہیں کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ جاتے تھے ضرور، ان کو ٹہلنے کچھ نہیں، ان کو ہوش کیا چیز ہے، کیسی اچھی ہے، خراب ہے، کیا ہے۔ بے ہوشی ہو جانے کے بعد بھی یاد الہی سے غافل نہ تھے۔ عین عالم نظام میں کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کا حال ہی بنا دے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس دار فانی سے سفر کرنے کے لیے جمعہ کا دن نہایت خوب و مبارک ہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے اس دار فانی سے سفر کرنے کے لیے جمعہ کا دن نہایت خوب و مبارک ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی، جمعی دن انتقال ہوا، بڑے آدمی۔ اسی روز ایک پہر دن گزرنے کے بعد یاد الہی میں مصروفیت کے عالم میں روح پرفتون نے روضہ جنت کی راہ لی۔
کی وصیت کے مطابق جسم مبارک کو خلد آباد دکن میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین کے مقبرے کے اندر پیوند خاک کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت عجیب ہے۔ حضرت کے زمانے میں یہ کتاب تو نہیں تھی، اردو میں فارسی میں تھی، لیکن برابر سنایا کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب، ان کے علوم سے پوری مناسبت۔ اس کو سنا کرتے تھے کبھی بھی وہاں رشید احمد صاحب کا کوئی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فضل برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب بھی ان کی تعلیمات تو موجود ہی ہیں، اللہ ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے، تاکہ معلوم کہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ سبھی لوگ غافل اگر ہو جائے تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس بنا پر اس سلسلے کی باتیں بھی ہوتی رہنی چاہیے، سننا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اچھے خراب طبیعت مجھے رہتی ہے، بھی اس عمر کو پہنچ کے لیے درد ہو رہا ہے۔ اچھے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور دین کا کام جو ہو رہا ہے الحمدللہ اقوال سلف کا پورا کیجیے۔ مجھے تھوڑا سا بات اچھا ہوگی، عربی میں بھی پوری ہو گئی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی۔ اچھا 11 جلدیں 42 سال میں لکھا ہے نا، لکھا تھے امام محمد صاحب۔ مولانا کوئی ایک بوندی کسی لکھتا ہے، کوئی کہ 2 کی لکھتا ہے، آپ نے تو سینکڑوں کی لکھ دیا امام محمد صاحب کرتے بڑے انداز سے۔ آپ نے تو دعا کی سب کی روحانیت سے ہم لوگ اثر ہو، روحانیت کا اثر ہو ہر بزرگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے۔ 1,500 کے قریب بزرگان دین کا تذکرہ ہے۔ اچھا انبیاء کرام بھی۔ ہاں اچھا، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا کام ہو گیا۔ اردو میں تو تھا نہیں، لکھا ہے سب عالم وغیرہ نے، مطلب کہ بعض بزرگوں کا ہے نا، سب کا تھوڑی نہیں، بہت لکھا ہے۔ لیکن باہر میں ان کتابوں کو دیکھتا رہا ہمیشہ، عالمیہ کتابوں کا تاریخ، تو اسی سے ہمت بھی ہوئی لکھنے کا بھی ایک شعور ہے، لیکن مختصر کر کے ہے پڑھا نا، یہ پڑھا ہی نہیں کچھ۔ اچھا پہلے آپ نے طبقات کبریٰ میں جو بزرگان دین ہیں، پہلی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی اقوال نقل کرنا شروع کیا۔ ہاں وہی تو بنیاد پڑی تو الحمدللہ 11 جلد۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی ان بزرگوں کی معیت نصیب ہو، آخرت میں بھی، اور یہاں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کتابوں کے پڑھنے سے ضرور اثر ہوتا ہے، اردو میں ہے، میرا خیال ہے کہ اور زبانوں میں بھی کچھ ہو رہی ہے، یاد نہیں ٹھیک ہے۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو کام کرتے رہے ہیں اور کرنے کا ارادہ بھی ہے، اللہ جاری و ساری رکھے ہمارے لیے، ہمارے اولاد، ہمارے متعلقین، منتسبین، سب کے لیے مفید ثابت ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ اور ان کتابوں کا مطالعہ رہے گا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا آدمی، گمراہ نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور راہ حق پر ہم سب کو قائم دائم رکھ۔ ہمارے بزرگوں کا طریق مسلم ہے، اس کی درستگی سالمیت مسلم، اللہ اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔